السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم فوکل پرسن چیف منسٹر محمود خان صاحب کی جو عبدالخالق کاکا ہیں، محمد خالق کاکا، پی اینڈ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، جی ان سے بات کریں گے کہ کلام میں انہوں نے میگو پروجیکٹ اور چھوٹے بڑے کتنے پروجیکٹ جو ہیں وہ شروع کیے ہیں۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں پی کے جو 2 ہے اس میں عمومی طور پر اور خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب کا کالام کی ایریا میں کافی انٹرسٹ ہے، کیونکہ یہ ہمارے یہاں پر لائیولیہوڈ جو ہے وہ ٹورزم ہے اور یہ ہب ہے ٹورزم کا۔ دو کہ بدقسمتی سے سیلاب کی تباہ کاریوں نے اس ایریا کو کافی نقصان پہنچایا ہے، لیکن پھر بھی وار پوٹنگ بیسس پہ یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ کام جاری ہوتے دیکھیں گے آپ لوگ۔ جیسے کہ آج ہم یہاں پر کالام ماڈرن روڈ کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے، اور یہاں پر تمام ZKB کی مشینری پہنچ چکی ہے، اور یہ ماڈرن تک یہ روڈ ہے جو کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے یہاں پر تعمیر ہو رہا ہے، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ روڈ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا آپ کو۔ تو یہ ہے، اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو ٹورزم کے ساتھ ساتھ جو الائڈ چیزیں ہیں وہ کرنی ہے، جس سے لوگوں کے معاشی تبدیلی کافی آپ کو نظر آئے گی، جس میں مختلف ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں جو بلینز آف اماؤنٹ کے ہیں، جس میں گبرال ہائیڈرو پاور ہے جو تقریباً 36,000 ملین کے کاسٹ ہے اس کی، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ یہ جب تعمیر ہو جائے گی تو یہاں پر ایک معاشی انقلاب آ جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کمیونٹی کے فلاح بہبود کے دیگر منصوبے انشاءاللہ تعالی تکمیل کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر انٹرنیشنل لیول کا کرکٹ اسٹیڈیم بھی، جس کی لینڈ کاسٹ کے تمام رقم ڈپٹی کمشنر سوات کو پہنچ چکی ہے، اور اس کے ٹینڈرنگ بھی ہوئی ہے، ان قریب اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح مختلف روڈز ہیں، مختلف ٹورزم کے روڈز ہیں، جیسے اناکر ہے، گدر لیک ہے، ساتھ ساتھ یہاں سے اتروڑ سے دیر تک جو روڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہے، اس پر بھی کام ہو جائے گا۔ صحت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کالام کا اسپتال کیٹیگری ڈی سے کیٹیگری سی میں اپ گریڈ ہوا ہے، باقاعدہ طور پر PDWP میں اس کی منظوری ہو چکی ہے، جس پر ان قریب کام شروع ہو جائے گا۔ صحت کی سہولتیں انشاءاللہ تعالی اس علاقہ میں بھی آئیں گے۔ ساتھ ساتھ تعلیم کے حوالے سے بھی فیوچر میں جو ڈگری کالج کالام ہے وہ بھی پروپوز ADP میں شامل ہے، اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز سوات کا باقاعدہ ایک کیمپس یہاں پر آپ دیکھتے ہیں، اس پر رینوویشن الٹریشن کا کام جاری ہے۔ تو باقاعدہ طور پر آپ یہاں پر انجینئرنگ یونیورسٹی کا کیمپس بھی یہاں پر کالام میں ہوگا۔ مختلف روڈز ہیں، اسی طرح تعلیم کے، صحت کے جتنے بھی یہاں پر آپ کو ڈاؤن ڈسٹرکٹس میں ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کالام، اتروڑ اور اس ریجن میں دیکھیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ مانکیال کو ITZ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ITZ کا مطلب یہی ہے انٹیگریٹڈ ٹورزم زون، جس میں مختلف ٹورزم کے حوالے سے، روڈ کے حوالے سے، مواصلات کے حوالے سے کام اب شامل ہے۔ اور کائٹ جو ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے وہ مانکیال روڈ پر ان قریب ہو، اس پر بھی کام شروع کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر چونکہ تمام دار و مدار اس علاقے کا، اس ریجن کا وہ ٹورزم پر ہے، اور جب یہاں پر یہ سماجی سہولیات پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے لوگوں کی بے روزگاری، پسماندگی ختم ہو جائے گی، اور علاقہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا۔ سر یہاں آپ لوگ ونٹر ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے
کالام سنو فیسٹیول کا انعقاد بھی کر رہی ہیں. اسی طرح کوئی اور چھوٹے موٹے یہاں سردیوں میں اگر آپ کوئی پروگرام کرتے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہاں، کل میں ڈپٹی کمشنر سوات کے دفتر میں میرا وہاں پر ایک میٹنگ تھا مختلف NGOs کے ساتھ. تو لکیلی وہاں پر ایئر فورس کے ذمہ داران وہ میرے ساتھ مل گئے اور ایئر فورس کے سربراہ کی ملاقات تقریباً 3 دن پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہوئی ہے. اور کل بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی DC کے دفتر میں کہ سنو فیسٹیول یا سنو گیمز جو ہے اس سے اسکیئنگ ہے، مختلف چیزیں ہیں. تو اس پر ایئر فورس والے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ہمیں ان لوگوں کی تلاش ہے کہ ان کو ہم ٹرین کریں اور پھر وہ باقاعدہ طور پر یہاں پر ایک پروفیشنل اسپورٹس مین کی حیثیت سے وہ کام کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے ہماری اور اس پر بھی ڈونر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اٹریکشن آ جائے گی اور کام ہو جائے گا. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ حالیہ سیلاب میں چونکہ اتروڑ، کالام، بحرین، مانکیال وغیرہ یہ علاقے تمام بہت زیادہ ہٹ ہوئے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچی ہے. میں یہاں پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرنل ڈونرز نے، ہمارے پارٹنرز نے بہت مدد کی ہے، خاص کر ریلیف کے حوالے سے. کل ہم نے میٹنگ میں یہ بات کی ہے کہ ابھی میرے خیال میں ریلیف کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ریبیلیٹیشن کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 آرگنائزیشنز ہیں وہ لوگوں کے لیے گھر بھی تعمیر کریں گے. صوبائی حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ سیلاب میں جتنے بھی بندے شہید ہوئے تھے ان کو تو معاوضہ دیا گیا ہے. دوسرا جو مرحلہ ہے وہ جن لوگوں کے گھر جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں ان کو بھی باقاعدہ اسسمنٹ ابھی جاری ہے اور ان کو صوبائی حکومت کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پر اس کو معقول معاوضہ دیا جائے گا تاکہ وہ دوبارہ ان کی آبادکاری ہو سکے. اور ساتھ ساتھ کل ہمیں میٹنگ میں پتہ چل گیا کہ کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں وہ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ گھر بھی تعمیر کریں گے. ان کے جو انہوں نے پروپوز پلان کیا ہے وہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ انہوں نے شیئر کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکٹیویٹیز حکومت کی جاری ہے اور ہم انشاءاللہ نا امید نہیں ہوں گے اور نہ ہم ڈسہارٹڈ ہوں گے کہ ٹھیک ہے قدرت کی طرف سے یہ ایک تکلیف آئی تھی لیکن حکومت آپ کے ساتھ موجود ہے. اور موجودہ حکومت کا اور وزیر اعلیٰ کا اس علاقے میں خصوصی دلچسپی ہے اور ان کو ادراک ہے کہ یہاں پر سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے لوگوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کا صحیح طریقے پر مداوع ہو سکے. سر سننے میں آیا ہے کہ مدین سے کالام تک ایک اور روڈ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کوشش کر رہی ہیں بالکل ان کو باقاعدہ طور پر PKHA نے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے اور یہ ایک پروونشل ADP میں بھی ڈالی گئی ہے اور دوسری ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سے اور اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ روڈ آئے گا تو وہ ایک تو سیپر ایریا پہ جائے گا، اس کے الائنمنٹ ایسا ہے کہ وہ سیپ ایریا سے گزرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سیلاب کے خطرے سے بھی بچا رہے گا اور دوسرا لوگوں کو ایک الٹرنیٹ روٹ مل جائے گا تو یہاں پر جو ٹریفک جام وغیرہ کے مسئلے ہیں اس سے لوگوں کو مستقل انشاءاللہ تعالیٰ چھٹکارا مل جائے گا. جزاک